دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آل رائٹ گارڈز، اب واپس جانے کا ٹائم ہے، چلیں پھر؟ عرش نے کہا تھا۔ سر پلیز اب کچھ مت کیجیے گا۔ ہائے، جب تم لوگ یہ کہتے ہو نا تو میرا دل کرتا ہے کہ ضرور کچھ کر کے ہی رہوں۔ عرش نے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سر ابھی ہم نے واپس امریکہ بھی جانا ہے تو لیٹ ہو جائیں گے نا، گارڈز نے کہا تھا۔ بالکل نہیں، اب جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کر کے ہی جائیں گے تاکہ کینیڈا کو یاد رہے کہ دا وولف ہی ایسا کر سکتا ہے اور وہ مجھے بھولے نہ۔ گارڈز 2 قدم پیچھے ہوئے تھے۔ سر پلیز اس بار آپ خود ہی کریں سب۔ عرش ہنسا تھا۔ کتنا ڈرتے ہو تم لوگ، میں کون سا تم لوگوں کے ساتھ کچھ کرنے لگا ہوں۔ سر آپ کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے نا؟ ارے واہ، بہت اچھی طرح سے جانتے ہو تم لوگ مجھے، ہے نا؟ سر آپ کو ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ نہ غلط، مجھے ان 3 مافیا سے بہتر کوئی نہیں جانتا، دا فالکون، دا شیڈو اور دا پینتھر۔ اگر کوئی مجھے اچھے سے جانتا ہے تو یہ تینوں، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ دنین وائٹ شرٹ کے اوپر اورنج پینٹ کوٹ پہنے بال کھولے گھر سے باہر نکلی تھی جب ذوحان اس کے سامنے آیا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ رکھے اسے روکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ذوحان نے سامنے دیکھے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ چپ رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، زبان نہیں ہے تمہارے پاس کیا؟ کہاں جا رہی ہو؟ ذوحان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اپنا جرم ڈھونڈنے، دنین نے کہا تھا۔ تمہیں ابھی تک تمہارا جرم نہیں پتا پرنسس؟ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ دنین کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ پتہ تو ہے تمہیں تمہارا جرم کہ تم اس گھٹیا شخص کی بیٹی ہو، پھر کیا تلاش کرنے جا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں طنز واضح تھا۔ دنین کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے علاوہ جو جرم کیا ہے وہ ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ یہی کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو جسے میں اذیت ناک موت دوں گا، کیڑے جانور چھوڑوں گا اس پر۔ ذوحان نے غصے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ میرے بابا کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ دنین کی آواز نم تھی۔ پتہ ہے تمہارے گھٹیا باپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہے کیا وہ چیز؟ ایک پل نہ لگاؤں میں اسے مارنے میں۔ یہ تو میری تربیت مجھے روک رہی ہے، ورنہ وہ زہر خند لہجے میں کہتا رکا تھا۔ دنین نے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ اگر اتنی اچھی تربیت ہے نہ تمہاری تو تم میرے ساتھ یہ سب نہ کر رہے ہوتے، نہ میرے بابا کے بارے میں میرے سامنے ایسے کہہ رہے ہوتے۔ وہ نم لہجے میں کہتی اس کے سینے پر انگلی رکھتے کہہ رہی تھی۔ الحمدللہ بہت اچھی تربیت ہے میری، اسی لیے رکا ہوں، ورنہ جس طرح اس نے کیا تھا نا اسی طرح تمہیں اور تمہاری ماں کو مار چکا ہوتا، تب بھی مجھے سکون آتا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ ذوحان، وہ غصے کی شدت سے چلائی تھی۔ بس کرو، تم میری فیملی کے بارے میں بات کر رہے ہو، سوچ سمجھ کر بولو۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی میں تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ اپنی آواز نیچے رکھو ورنہ ایک پل نہیں لگاؤں گا تمہیں مارنے میں۔ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتا غصے سے بولا تھا۔ تم پچھتاؤ گے ذوحان اپنے اس رویے پر۔ جسٹ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو میرے سامنے زبان چلانے والی، ہاں؟ وہ غصے سے تھاڑا تھا۔ تمہاری بیوی، دنین نے کہا تھا۔ ذوحان نے کچھ لمحے اسے دیکھا تھا اور پھر ہنس دیا تھا۔ لیکن میں تو مانتا ہی نہیں ہوں تمہیں اپنی بیوی۔ وہ جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے قریب کر گیا تھا۔ پتہ ہے کیا ہو تم؟ ایک مہرا جس کی زندگی میرے ہاتھوں میں ہے، میں جب چاہوں تمہیں مار سکتا ہوں۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر گیا تھا جس پر وہ کرا گئی تھی۔
ہاں پتہ ہے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، آخر تب بھی تو شادی کی ہے تم نے مجھ سے، وہ نم لہجے میں کہتی، اپنے پاؤں اٹھاتی اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ پل کے لیے ساکت ہوا تھا اور پھر یکدم اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت یہ کرنے کی، ذوحان نے غصے سے اسے انگلی دکھاتے کہا تھا۔ بیوی ہوں تمہاری، کچھ بھی کر سکتی ہوں، جسٹ شٹ اپ، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بہت ڈھیٹ لڑکی ہو تم، دکھا دی نا اپنی اوقات۔ اس میں اوقات کی کیا بات ہے، شوہر ہو میرے، مجھے تم سے پیار کرنے کی اجازت ہے، اب کسی اور سے کروں گی تو تمہیں برا لگے گا نا، وہ اس کے قریب آتے بولی تھی۔ اوہ، تو یہ کہو نا کہ قربت چاہیے میری۔ ہاں چاہیے تو، وہ اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے بولی تھی۔ چلو دیتا ہوں، ذوحان نے ڈانٹ پیستے کہا تھا اور اسے گود میں اٹھائے کمرے میں لایا تھا۔ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا تھا اور اسے دھکا دیتے بیڈ پر پھینکا تھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ اب کی بار وہ گھبرائی تھی۔ ذوحان، کیا ہوا مسز ذوحان سکندر؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، جب کروں گا تب کیا ہوگا؟ قربت چاہتی ہو نا میری، تو اب میں تمہیں اپنی قربت دوں گا، نفرت بھری قربت۔ ذوحان، نہیں، میں مذاق کر رہی تھی، مجھے جانے دو، وہ گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا اور کسی سائے کی طرح اس کے اوپر جھکا تھا۔ اب فرار ممکن نہیں، اب بھگتو میری نفرت کو مستنین شاہ نواز۔ وہ جھٹکے سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے گیا تھا۔ دنین کے لیے سانس لینا مشکل ہوا تھا، وہ بے رحمی سے اس کے لبوں پر ظلم کر رہا تھا۔ دنین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ذوحان، اس نے روتے ہوئے کہا تھا، کیا ہوا مستنین شاہ نواز؟ ابھی سے تم تو ڈر گئی؟ مجھے یہ کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں کون ہوں۔ دا فالکون مافیا کنگ ہوں میں، لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے، اور تم نے غلطی کر دی مجھے چیلنج کر کے۔ وہ کہتے ہی اس کی گردن پر جھکتے اپنے دانت کاٹ چکا تھا۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اتنے مضبوط انسان کو وہ کہاں ہلا سکتی تھی جس نے اپنے ڈولے شولے بنائے ہوئے تھے۔ دنین کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذوحان، رک جاؤ، نہیں سہ سکتی میں تمہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مزید اس کی گردن پر جھکا تھا، اس کی گردن کو وہ شدت سے چوم کر اپنی بے رحمی دکھا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی لیکن اسے کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ بند کرو یہ رونا، ابھی تم ترس رہی تھی میری قربت کے لیے، اور اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا، وہ اندر تک کانپی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے یہ تمہاری قربت جس میں میرے لیے پیار ہی نہ ہو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تو تمہیں کبھی نہیں ملے گا، چاہے تم رو یا تڑپو، وہ غصے سے کہتا، اس پر سے اٹھتا اپنی شرٹ پہن گیا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا تھا، کیا کیا ہے میرے پاپا نے؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے۔ کس نے دیا تمہیں یہ حق جاننے کا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں پھر میں پوچھنے، اور جب میرے سوالوں کے جواب مجھے مل جائیں گے تو جو کرو گے میرے ساتھ مجھے منظور ہوگا۔ جاؤ پوچھ لو اپنے اس باپ سے کہ آخر کس چیز کی سزا دی اس نے میرے خاندان کو، کیا بگاڑا تھا انہوں نے اس کا؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچی تھی کہ ذوحان نے اسے بازو سے پکڑا تھا اور اس کا کوٹ اور شرٹ ٹھیک کی تھی۔ دنین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ پیار کر رہا ہوں تم سے، صرف اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں ایسے نہ دیکھیں، کیونکہ وہ حق صرف مجھے ہے، سمجھی تم؟ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ اور اپنی یہ بلی آنکھوں سے مجھے گھور گھور کر مت دیکھا کرو، وہ روتے ہوئے گھر سے نکلی تھی۔ بوائز، کیا تم لوگوں کے پاس پٹاخے ہیں؟ سر، ہم کیا گلی محلے کے آوارہ لڑکے ہیں جو ہمارے پاس ہوں گے؟ شٹ اپ، زبان نہ چلاؤ،
5 منٹ ہے تم لوگوں کے پاس, مجھے پٹاخے چاہیے. سر کیا آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں گے؟ ایک گارڈ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا. ارے نہیں, بچہ تو میں ہوں نا, بھائی کہتے ہیں. یہ بچہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا, کسی کو تو ناچ نچانا ہے نا, چلو جلدی کرو, لا کر دو. سر یہاں سے کہاں سے؟ وہ بھی کچھ بولتے کہ عرش بولا تھا, تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب, اور دیر کی تو پھر تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا, جاؤ. وہ سب ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے گئے تھے اور عرش سب کو ادھر سے ادھر جاتا دیکھ رہا تھا. عرش سکندر وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا, آخر لیول ہے اپنا, لیکن پیار پھر بھی کوئی نہیں دیتا یار. مطلب کہ میرا بھی کوئی لیول ہے, یہ نہیں کہ بول دیں کہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ ہی ایک جھلک نہ دیکھیں تو دن نہیں گزرتا. بہت ہی ناشکر لوگ ہیں جن کے پاس میں ہوں اور قدر ہی نہیں کرتے. نور اداس ہوئی بیٹھی تھی. زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگایا تھا. کیا ہوا میری لٹل اینجل کو؟ زاویار بولو میری لٹل اینجل. زاویار ہمیں گھر بات کرنی ہے, ہمیں یاد آ رہی ہے. وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا اپنے فون میں مگن ہو چکا تھا. زاویار پلیز نا, وہ اس کے پاس جسے لگتے بولی تھی. وہ اسے اگنور کر رہا تھا. زاویار پلیز بات کروا دینا. نور تمہیں یاد بھی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ, یا بھول گئی سب کچھ تم؟ وہ اسے بازو سے پکڑتا اس سے پوچھ رہا تھا. وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی. زاویار پلیز مجھ سے ایسی ضد مت کیا کرو نور, کتنی دفعہ ایک ہی بات سمجھاؤں تمہیں, وہ سختی سے بولا تھا. ہمیں یاد آ رہی ہے نا, وہ نم لہجے میں مناتے ہوئے بولی تھی. ٹھیک ہے, 2 منٹ, صرف 2 منٹ ہیں تمہارے پاس, یہ لو بات کر لو, اور پھر ایسی ضد مت کرنا نور. وہ اسے فون دیتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا. وہ اس کی بات نہیں کروانا چاہتا تھا, لیکن اس کا نم لہجہ دیکھتے وہ اسے فون دے گیا تھا, کیونکہ جن نیلی آنکھوں کا دیوانہ تھا بھلا ان میں آنسو کیسے برداشت کر سکتا تھا. عشق تھا اس کی آنکھوں سے. ظاہرہ پپی کو اٹھائے لائی تھی. وہ اس کی پیٹھ کو پیار سے سہلا رہی تھی. اتنا پیار ہمیں بھی ملتا تو کیا ہی بات تھی, ارمغان آہستہ سے بولا تھا. کیوں تم کتے ہو؟ ظاہرہ نے کہا تھا, جس پر ارمغان نے خونخوار نظروں سے گھورا تھا. میرا مطلب ہے کہ وہ, بولو نا مافیا لیڈی, کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا. کچھ نہیں. وہ بھاگتے ہوئے دوسرے روم میں چلی گئی تھی. پاگل نہ ہو تو, وہ بڑبڑایا تھا. کچھ دیر بعد سارے گارڈز آئے تھے. ان کے سانس پھولے ہوئے تھے. اوئے دو میرے پٹاخے, عرش نے کہا تھا تو سب نے اسے پٹاخے دیے تھے. ویری گڈ چمچو, بھائی کو مت بتانا سمجھے, ورنہ پورے امریکہ کی دوڑ لگواؤں گا. جی سر. میچ باکس کہاں ہے؟ سر آپ کا آگ لگانے کا پلان ہے کیا؟ نہیں, نچانے کا, عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا. ویسے دیکھو یار, میری کتنی اچھی پرسنالٹی ہے. بالکل سر, گارڈز نے کہا تھا. لیکن پھر لوگ مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے؟ سر آپ بہت پیارے اور ہینڈسم ہیں, آپ سے بھلا کون پیار نہیں کرے گا؟ آف کورس وہ تو میں ہوں, کیونکہ آئی ایم دا وولف. جی سر. چلو پھر پورے کینیڈا کو ناچ نچائیں. اور عرش چلتے چلتے پٹاخے پھینکتا گیا تھا. لوگ اچھل رہے تھے. ہاں 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 بوائز, مزہ نہیں آ رہا, گاڑی لاؤ, پورے کینیڈا میں پھینکیں گے. سر گاڑی کو بھی لگ سکتی ہے. تو دور پھینکوں گا نا. کون سا اب گاڑی میں پھینکوں گا؟ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے, کیونکہ مجھے آنچ بھی آئی نا تو میرے بھائی پیار کرنے کے بجائے اور ماریں گے مجھے کہ میں نے ایسی حرکت کی ہی کیوں. ویسے کیا تم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں سر. چلو پھر نکالو گاڑیاں. گارڈز نے گاڑیاں نکالی تھی اور عرش گاڑی میں بیٹھا تھا. سر بی کیئرفل, گارڈز نے کہا تھا. عرش جو کرتا ہے کھلے عام کرتا ہے, اور کیئرفل مجھے نہیں, اب کینیڈا کو ہونا چاہیے, کیونکہ عرش وہ بلا ہے جو اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی.
اس نے خطرناک آواز میں کہا تھا۔ نور نے اپنے گھر کال کی تھی۔ کس کا فون ہے؟ رکو، آ رہی ہوں، زرینہ بیگم نے کہتے ہی فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، زرینہ بیگم نے کہا تھا۔ نور دل کچھ وقت خاموش رہی تھی۔ گونگے ہو گئے ہو کیا؟ بولو بھی یا رکھوں فون؟ زرینہ بیگم نے کہا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ زرینہ بیگم حیران ہوئی تھی۔ نور دل؟ جی ہم نور ہیں، کیسی ہیں آپ؟ تم کہاں ہو؟ زرینہ بیگم نے پوچھا تھا۔ گھر ہیں؟ کس کے گھر ہو تم اس وقت؟ اپنے گھر ہیں۔ کیا مطلب؟ زرینہ بیگم حیران تھی۔ آپ کیسی ہیں اور باقی سب کیسے ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہیں، وہ ہمیں دادی سے بات کرنی تھی۔ ہاں، وہ ابھی تک حیران تھی۔ نور دل کیسے؟ اماں جان؟ ہاں کیا ہوا ہے زرینہ؟ وہ نور دل، کیا فون پر نور بیٹی ہے؟ عائشہ خانم نے خوش ہوتے پوچھا تھا۔ جی، عائشہ خانم نے جلدی سے فون دیا تھا۔ نور میری بیٹی، کیسی ہو تم؟ کہاں ہو؟ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، تم ٹھیک تو ہو نا میری بچی؟ عائشہ خانم فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ہم ٹھیک ہیں دادی، آپ کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے بھلا کیا ہونا ہے؟ تم بتاؤ کہاں ہو، کیسی ہو؟ ہم ٹھیک ہیں دادی، اور ہم گھر پر ہیں۔ کس کے گھر ہو تم؟ لوگ تو ٹھیک ہے نا؟ تم واپس آ جاؤ نا نور، میں تمہیں یاد کر رہی ہوں، عائشہ خانم کہتی ہیں۔ دادی ہمیں نہیں پتا ہم آئیں گے یا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا گھر ہے، تم واپس آؤ۔ ہم شاید اب نہیں آ سکتے۔ نور کیوں نہیں؟ واپس آؤ، تمہیں اپنی دادی کی یاد نہیں آتی کیا؟ آتی ہے دادی، تو کیوں نہیں آتی؟ آ جاؤ نا۔ زاویار کمرے میں آیا تھا۔ بس نور کر لی نا بات، اب فون دو مجھے۔ زاویار، نور کون ہے بیٹا؟ عائشہ خانم نے پوچھا تھا۔ زاویار تھوڑی دیر کرنے دینا۔ زاویار نے اس سے فون لیا تھا۔ شوہر ہوں اس کا میں، اور آپ کو بتا دوں کہ آپ سب نے میری بیوی کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کیا۔ آپ سب کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کو جو زخم دیے ہیں نا آپ سب نے، میں نے دیکھے ہیں، اس کے جسم پر، اس کی روح پر، اور ابھی اس سے بات کرنے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی کرواؤں گا یا اسے آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ آپ سب کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ زاویار، نور اب کر لی نا بات، اب مجھے تنگ مت کرنا۔ دادی کو کیوں کہا آپ نے ایسا؟ وہ ہم سے پیار کرتی ہیں۔ میرے علاوہ تم سے کوئی پیار نہیں کرتا نور، صرف میں پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ عائشہ خانم حیران ہوئی تھی۔ نور دل نے شادی کر لی، اور یہ لڑکا، اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اللہ اسے خوش رکھے۔ زرینہ بیگم ابھی صوفے پر ساکت بیٹھی تھی۔ اماں جان کیا کہہ رہی تھی؟ وہ یاد کر رہی تھی ہمیں، اور یہ کہ بہت اچھے لڑکے سے شاید اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ شاید سے کیا مراد ہے آپ کی اماں؟ یہ کہ جب میں نے اس سے کہا کہ واپس آؤ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے واپس نہیں بھیجوں گا، اور جو ظلم کیا ہے تم سب نے اس پر، اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ کیا اس کی کسی امیر لڑکے سے شادی ہوئی ہے اماں؟ بہت افسوس کی بات ہے زرینہ، اسے دعا دینے کے بجائے تم یہ پوچھ رہی ہو کہ وہ امیر ہے۔ اماں اگر وہ امیر ہوا تو وہ عیش کرے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے زرینہ۔ عائشہ خانم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کیسے چھوٹ گئی؟ کیا وہ لڑکا مجھے بات کرنی ہوگی کامران سے؟ کینیڈا کی سڑکوں پر کالی گاڑیاں چل رہی تھیں، اور عرش پٹاخے پھینک کے جا رہا تھا۔ لوگ اچھل رہے تھے اور عرش ہنس رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ پولیس بھی وہیں پہنچ چکی تھی۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، اور ایک پٹاخہ زور سے پولیس والے کے ساتھ پھٹا تھا۔ وہ چیخ کر رہ گیا تھا۔ چیخ کیوں رہے ہو؟ لوگ بھی ڈریں گے، دوسرے پولیس والے نے کہا تھا۔ سر میرا تو دل ہی بند ہونے والا تھا، ایک بار ہاتھ لگ جائے میرے، یہ جو بھی کر رہا ہے بتاتا ہوں اس سے پھر۔
अर्श हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। बॉयज मजा आ रहा है? जी सर बहुत, लेकिन पकड़वा ना दीजिएगा। अरे द वॉल्फ को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, अर्श ने हंसते हुए कहा था। ये कहीं पैंथर के भाई की शरारत तो नहीं? एक वही है जो ऐसा करने की हिम्मत रखता है, पुलिस वाले ने कहा था। पूरी ट्रैफिक जैम हुई पड़ी है। ओह गॉड, सब लोगों को साइड पर करो। जी सर। हाँ 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 हाँ, अर्श हंस से चला जा रहा था। देखा बॉयज, इसको कहते हैं पंगा लेकर एंजॉय करना। सर आपका स्वैग है, गार्ड्स ने कहा था। अरे वाह, अब समेटेंगे ये लोग रायता, अर्श हंसा था। सर ट्रैफिक, हाँ वही वही, वो हंस से जा रहा था। सर आपको क्या लगता है पैंथर सर को पता नहीं लगेगा? तो लगने दो, मैंने कौन सा कोई उल्टा काम किया है, बच्चे तो शरारत करते रहते हैं ना, उसने आंख विंग करते कहा था। और मैं तो बच्चा हूँ, शरारत की है बस। और अब पुलिस वाले सारी ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे। पैंथर का भाई भी सर दर्द है, जब तक कुछ कर न ले इसको सुकून नहीं मिलता, पुलिस वाले ने कहा था। हाँ ये तो है, अब जल्दी से ट्रैफिक क्लियर करवाओ। जी सर। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।